तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। खूनी आहट, एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक कब्रिस्तान की कहानी। आज इसका लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। फहाद की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। असद किसी भी तरह इसकी बात मानने को तैयार ना था। फहाद हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद समझने को तैयार ही ना था। असद ज़िद्दी भी बहुत था और इसे हमेशा से इन चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। फहाद अपने बचपन के दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की ज़िद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान में जाने का फ़ैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका दिल थर थर काँप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ एक खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। वो दोनों दोस्त ज़िंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पे खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज़ हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज़ आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहाद ने असद को समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था। आर या पार, हार या जीत, ज़िंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, बस एक खौफ की लहर इनको छू के गुजर गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या, किसी परिंदे की भी आवाज़ ना थी। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद असद की निगाहें शायद किसी को तलाश कर रही थीं। शायद किसी जिन्न, किसी भूत जो इंसानों को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहाँ ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं दिखा। मैं इन्हें कहा था ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। गांव वाले तो कब्रिस्तान में एक पत्ता उड़ने से भी डर जाते हैं, असद ने मजाकिया अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। फिर अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान को इनका मजाक पसंद नहीं आया। तेज हवाएं चलने के साथ साथ आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला हो। फिर असद की नज़र अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। फहाद दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, काश ये सब ख्वाब हो और जो ये सब कुछ देख रहा है वो सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। ना जाने कहाँ चला गया, कौन था और क्या चाहता था। अब असद की समझ में फहाद की बातें आ रही थीं, लेकिन अब क्या हो सकता था। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए थे। असद और फहाद इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। जिस तरफ जाते इन्हें कब्रें ही कब्रें नज़र आती। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो देखकर खौफजदा रह गए। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सामने एक कब्र फटा हुआ था, इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था और इसके पास एक सफ़ेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहाद को लगा अचानक इसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। ये मंजर देख के वो दोनों वहाँ से भाग निकले। भागते भागते एक कब्र पर जाकर बैठ गए। इन्हें बैठे हुए न जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। फिर अचानक से पास से ही किसी के रोने की आवाज़ें आईं। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी और कह रही थी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए?
کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اسد اور فہد کو اس کی باتیں سن کر اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ہماری طرح یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ یہ دونوں یہ سوچ کے اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھنے لگے، کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر سے ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ فہد کی تو جان جیسے حلق میں ہی آ گئی ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدرو تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہکے سنائی دیے، ایک منٹ گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر واقعہ سنانے کو کہا۔ احمد نے فہد اور اسد کا واقعہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ احمد نے بتانا شروع کیا، جی بھائی، وہ دونوں فہد اور اسد لڑکے اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، رات کی تاریکی اور مزید گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی چمک بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سی وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور نہ ختم ہونے والا قبرستان لگ رہا تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی، 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ پھر اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ ماحول ایک دم خاموش ہو گیا تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملوث بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا بدرو آگے بڑھا ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروئیں تھیں۔ ان دونوں کے لیے نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدرو نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدرو اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔
اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دکھیں اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا۔ میں نے احمد سے پوچھا، پھر جب کسی کو پتہ نہ چلا کہ قبرستان کے اندر اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ احمد نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور بتایا کہ وہ احمد میں تھا اور اسد یہ میرا دوست۔ اور پھر کار کے اندر ان دونوں کے کہکے گونجنے لگے۔ پھر ایک دم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دونوں کار میں سے غائب تھے۔ میرے تو جیسے حواس بدحواس ہو گئے ہوں۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار اسی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس پیچھے کے راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی ابھی سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھ پہ حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں سے ہم نے پانی پیا تھا۔ وہاں تو کوئی نلکا نہ تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں پھیلی ہوئی تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا وہاں، بلکہ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا اور شاید میرے گلے میں بندھے ہوئے تعویذ نے آج مجھے بچا لیا تھا۔ میں جنات اور بھوت پلیت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ احمد شاید صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کہانی کے بعد آپ ضرور یقین کریں گے اور کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جنات اور بھوت پریت نہیں ہوتے۔